السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر قرآن اور حدیث میں تکرار آ جائے تو کس کو لیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ قرآن کریم تو واضح ہے اور حدیث کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا بھی واضح ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ الذکر جو ہے اس کو عام الفاظ میں نصیحت کہتے ہیں، تو نصیحت قرآن بھی نصیحت ہے اور حدیث بھی نصیحت ہے، تو اس میں قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ بعض اور دلائل بھی ہیں، جس طرح کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ نبی علیہ السلام کے بارے بتایا گیا کہ وہ اپنے خواہش کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں، وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات ہم نے سمجھ لی، اس پر اور بھی کئی دلائل ہیں، بلکہ مختلف اس پر تو کتابیں ہیں کہ حدیث بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کوئی نبی علیہ السلام کی کوئی ذاتی چیز نہیں تھی۔ بس اس میں فرق یہ ہے بعض دیگر فروق کے ساتھ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اور قرآن کریم جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد اس بات کو سمجھنا انشاءاللہ مشکل نہیں ہے کہ جب قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے تو اس میں اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی آیت حدیث کے ساتھ ٹکراتی ہو، یا کوئی حدیث کسی قرآن کے خلاف ہو، یا قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہو، یا کوئی حدیث کسی دوسری حدیث کے خلاف ہو۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی کے سامنے ایسا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن اور حدیث دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو سکتے ہیں۔ اصول حدیث کی جو کتب ہیں اس میں باقاعدہ طور پر اس پر بھی بات کی گئی ہے کہ بظاہر اگر دو احادیث ایک دوسرے کے خلاف معلوم ہوں، معارض معلوم ہوں، تو اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس صورت کو التعارض کہا جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک اصطلاح ہے اصول حدیث میں، التعارض۔ تو اس میں بعض صورتیں ہیں، چلے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں احادیث میں کوئی ایسی تطبیق دی جائے کہ جس کے ساتھ بظاہر جو تعارض ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ اس پر کئی مثالیں قرآن سے بھی آپ کو ملیں گی اور حدیث سے بھی ملیں گی۔ دوسری صورت ہوتی ہے نسخ، کہ ایک آیت اگر دوسری آیت کے خلاف معلوم ہو رہی ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا دوسری آیت پہلی آیت کا ناسخ تو نہیں؟ کیا مطلب؟ جس طرح کہ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خاتون فحاشی کرتی ہے اور ناجائز تعلق قائم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے گھروں کے اندر قید کر دو گواہ بنا کر، تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو فوت کر دے یا کوئی اور رستہ پیدا کر دے۔ اب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ سورۃ النور اور دیگر آیات اور احادیث وہ ناسخ ہیں، وہ بعد کی ہیں، تو ان میں بتا دیا گیا کہ جو عورت زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو اگر وہ کمواری ہے، غیر شادی شدہ ہے، تو اسے کوڑے لگیں گے اور ساتھ جو ہے وہ جلا وطنی، اور اگر وہ شادی شدہ ہو کر یہ کام کر رہی ہے تو پھر اسے رجم کیا جائے گا۔ اب پہلی آیت جو ہے وہ بھی تلاوت کی جا رہی ہے، باقاعدہ وہ قرآن کا حصہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، تو یعنی اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ منسوخ ہو چکی ہے آیت، اس کی تلاوت باقی ہے، اجر ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس کی جگہ پر کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ تو یہی مثالیں آپ کو کئی مثالیں احادیث میں بھی مل جائیں گی۔ گویا پہلا طریقہ ہو گیا کہ دونوں کے درمیان کوئی تطبیقی صورت پیدا کر دی ہے۔ چلیں اس کی مثال بھی آپ لے لیں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی کھڑے ہو کر پانی پیے، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، بڑی سختی کے ساتھ آپ نے فرمایا ہے
جب کہ آپ علیہ السلام سے کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت ہے، اور بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کننا نأکل ونشرب قائما والقرآن ینزل، قرآن اترتا تھا اور ہم کھڑے ہو کر کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے، کیا مطلب ہمیں روکا نہیں گیا۔ اب یہ دونوں احادیث ایک دوسرے کے بظاہر خلاف معلوم ہو رہی ہیں، تو اس میں جمع اور تطبیق اہل علم نے کس طرح بیان کی کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، لیکن بیٹھ کر پانی پینا باعث اجر و ثواب ہے۔ یہی حکم پیشاب کرنے کا بھی ہے، کھڑے ہو کر کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر یہ کرے تاکہ وہ اس کے چھینٹوں سے محفوظ ہو جائے۔ یعنی پہلی صورت ہوگی جمع اور تطبیق کی، یعنی دونوں کا کوئی ایسا مفہوم نکالا جائے کہ جس کے ساتھ وہ تعارض ختم ہو جائے، اور دوسری صورت میں نے ذکر کی کہ وہ ہے نسخ، کہ جو پہلا ہوگا وہ منسوخ ہو جائے گا حکم، اور بعد والا ناسخ ہو جائے گا، ہم اس کو لیں گے۔ اس کی ایک مثال تو میں قرآن سے آپ کو بتا چکا ہوں، دوسری مثال چلیں صحیح مسلم کی حدیث سے بھی لے لیں۔ نبی علیہ السلام نے بلکہ خود فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا لیکن اب تم زیارت کیا کرو۔ تو جو ممانعت والی احادیث ہیں وہ منسوخ ہو گئیں، اور یہ جو ابھی حدیث میں نے تلاوت کی یہ حدیث ناسخ ہوگی، گویا پہلی پر عمل نہیں ہوگا، بعد والی پر عمل ہوگا۔ دو صورتیں ہوگیں۔ اچھا، تیسری صورت ہوتی ہے الترجیح، کہ دونوں میں سے کسی ایک کو مختلف وجوہ کے اعتبار سے راجح قرار دے دیا جائے۔ اس پر بعض کتابیں بھی ہیں، جس طرح کہ علامہ حازمی کی کتاب ہے الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار، اس میں مختلف احادیث کو انہوں نے جو ترجیح کی صورتیں ہیں وہ تقریباً 50 کے قریب انہوں نے غالباً اس میں صورتیں بیان کی ہیں۔ اس میں آپ مثال لے لیں کہ جب ہم نکالتے ہیں اپنا فطرانہ نکالتے ہیں تو اس میں سا جو ہے، جو ٹوپا ایک باقاعدہ برتن ہے، تو وہ اعتبار کیا جاتا ہے مدینے کا سا، یعنی اس کو ترجیح دے دی گئی بقیہ سا پر۔ تو وہ ہے ترجیح والی صورت کہ کسی ایک کو مختلف قرائن کے سبب اہل علم راجح قرار دے دیتے ہیں کہ یہ راجح بات ہے۔ اچھا، 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات ہوتا ہے کہ اس میں التوقف ہے۔ التوقف کا کیا مطلب ہے؟ کہ خاموشی اختیار کرنا، یعنی آپ نے دیکھا اس میں تطبیق کی صورت ممکن نہیں، یعنی تطبیق بھی نہیں دی جا رہی، پھر آپ نے دیکھا ناسخ منسوخ کے حوالے سے اس اعتبار سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملا۔ تیسری بات کہ آپ نے وجوہ ترجیح بھی تلاش کی لیکن آپ کو نہیں ملی۔ پھر چوتھا اور آخری آپشن آپ کا کیا ہے کہ آپ توقف کریں، خاموش ہو جائیں اور اہل علم سے پوچھنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ وفوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر بھی ایک عالم ہوتا ہے، تو آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی، ممکن ہے یہ مسئلہ آپ کسی اور عالم کے سامنے رکھیں تو وہ آپ کو اس میں سے یا تطبیق والی صورت بتا دیں، یا پھر اس میں سے وہ آپ کو نسخ کے حوالے سے کچھ بتا دیں، یا ترجیح کے حوالے سے آپ کو کچھ چیز بتا دیں۔ بہرحال آپ اس پر توقف کریں گے۔ آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیت دوسری آیت کے خلاف، یہ حدیث دوسری حدیث کے خلاف ہے، یا یہ حدیث قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کے اندر تعارض ہو۔ ہاں، ہمارے سمجھنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس میں تعارض نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج تک کئی اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی ایک آیت یا ایک حدیث ہمارے علم میں ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم نہ دیا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی توقف والی صورت ہی نہیں ہے بعض اہل علم کے ہاں، جو جہابذہ علماء ہیں انہوں نے تو یہ بھی لکھا کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو کسی آیت کے خلاف ہو یا کسی حدیث کے خلاف ہو، نہ کوئی ایسی حدیث ملی جو قرآن کی آیت کے خلاف ہو یا حدیث کے خلاف ہو۔ تو جس کسی کو اشکال ہو وہ بڑے اہل علم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔